بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی جمیع الاحوال والصلاة والسلام علی افضل الرجال وعلی آلہ وصحبہ ذوی الکمال وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے فقیہ النفس، خاتمۃ المحققین، سلطان الفقہاء، علامہ سید محمد امین بن عمر عابدین شامی رحمہ اللہ، متوفی 1252 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کے کیا کہنے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ ہمارے بلاد میں بر صغیر پاک و ہند میں علامہ شامی کے نام سے معروف ہیں، اور عرب کنٹریز میں آپ ابن عابدین کے نام سے معروف ہیں۔ وہاں زیادہ آپ کو ابن عابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے، لکھا بھی یہی جاتا ہے، بولا بھی یہی جاتا ہے۔ اور ہمارے بلاد میں یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ میں بر صغیر پاک و ہند میں آپ کو زیادہ تر اختصاراً علامہ شامی کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ لکھنے میں بھی یہی استعمال کیا جاتا ہے، بولنے میں بھی یہی استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو عابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ حسینی سید تھے، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب امام حسین کے ساتھ ملتا ہے جا کر، تو آپ اس نسب کے اندر جو آپ کے جد خامس ہیں، 5ویں نمبر پر جو آپ کے دادا ہیں، ان کا نام تھا صلاح الدین۔ وہ صاحب تقوی اور صاحب علم بزرگ تھے، علم اور تقوی کے جامع تھے، شریعت و طریقت کے جامع تھے، معقول و منقول کے جامع تھے، اور تقوی پرہیزگاری کی کثرت کی بنا پر انہیں لوگ عابدین کہہ کر پکارتے تھے، یعنی عبادت گزار۔ تو ان کے نام کا جز بن گیا، نام ان کا دراصل تھا صلاح الدین، لیکن ان کے نام کا حصہ بن گیا علم بالغلبہ، اسے کہا جاتا ہے ہماری ٹرمنالوجی میں، کہ کوئی ایسا لفظ کہ جو نام تو نہ ہو لیکن اتنا زیادہ استعمال ہونا شروع ہو جائے کہ نام کی جگہ اسی کو پکارا جانے لگے۔ تو حضرت صلاح الدین رحمہ اللہ کا علم بالغلبہ ہو گیا عابدین، اور ایسا علم بالغلبہ ہوا یہ عابدین کہ ان کے بعد ان کی آل آگے جتنا بھی خاندان چلا ہے اس سارے خاندان کو اسرۃ عابدین کہا جاتا ہے، عابدین کا خاندان، اور ان کے نیچے جتنے بھی آگے ان کی آل چلی ہے، سلسلہ چلا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ ابن عابدین کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور ان کے جد خامس حضرت صلاح الدین عابدین رحمہ اللہ کے درجات بھی بلند فرمائے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کی کنیت تھی ابو النور۔ آپ اپنے زمانے کے بے بدل فقیہ، محدث، مفسر، نحوی، بلاغی، تمام علوم و فنون پر آپ کو کمانڈ حاصل تھی، سحر انگیز شخصیت کے مالک تھے، چارمنگ پرسنالٹی تھی آپ کی۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کی بایوگرافی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں آپ کے سبب تحصیل علم کے طور پر جو بات نظر آتی ہے وہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت عمر یہ چونکہ نیک پرہیزگار تھے مگر عالم نہیں تھے، باقاعدہ علم دین کی تحصیل نہیں کی تھی جس طرح علماء کرتے ہیں، لیکن ویسے نیک پرہیزگار بزرگ تھے، بنیادی معلومات حاصل تھیں۔ اپنے بچے کو انہوں نے حفظ کروایا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کا حفظ کر لیا تھا، لیکن ابھی بچے ہی تھے، عمر چھوٹی تھی، تو آپ کے والد نے چاہا کہ یہ بھی کاروبار میں ہاتھ بٹائیں اور آگے چل کے تاجر بنیں، تو انہیں اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا مارکیٹ میں۔ تو جہاں وہ تجارت کرتے تھے وہاں ان کو موضع تجارت میں، محلے تجارت میں بٹھاتے بھی تھے، اور جہاں تجارتی دوروں پر جاتے تھے اور دیگر جگہوں پر بازاروں میں جاتے تھے، مارکیٹس میں جاتے تھے، تو بھی علامہ شامی رحمہ اللہ کو ساتھ لے جاتے تھے تاکہ ان کو بھی یہ تجارتی معاملات کی سوجھ بوجھ حاصل ہو۔ تو ایک دن علامہ شامی رحمہ اللہ وہیں مارکیٹ میں ہی جہاں تجارت کرتے تھے اسی موضع تجارت میں بیٹھے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے، تو ایک صاحب وہاں سے گزرے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں انہیں جانتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے دیکھ کر ٹوکا اس بات پر کہ بیٹا تم یہ جو قرآن مجید پڑھ رہے ہو یہاں بیٹھ کر تمہارا قرآن مجید پڑھنا درست نہیں۔ اس کی انہوں نے 2 وجہ بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ تم یہاں پر پڑھ رہے ہو، یہ موضع تجارت ہے، محلے تجارت ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی تمہاری تلاوت سن نہیں رہا۔ جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے بلند آواز سے تو اسے سننا اور خاموشی اختیار کرنا لازم ہوتا ہے، تو یہاں تو ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہے، تم اونچی آواز میں تلاوت کیا
کیے جا رہے ہو کوئی سن ہی نہیں رہا تو وہ سارے بھی گناہگار ہو رہے ہیں اور تم خود بھی گناہگار ہو رہے ہو، ایک وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ قراءتُ کا ملحونہ، تمہاری قراءت غلطیوں سے مملو ہے، اس میں تم جگہ جگہ غلطیاں کر رہے ہو، صحیح طرح تجوید سے نہیں پڑھ رہے۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہ سنا، یہ سن کر اسی وقت آپ کے دل پر اس بات نے اثر کیا، چوٹ لگی، آپ اٹھے اور آپ نے پوچھا کہ ہمارے زمانے میں جو اقرأ اہل العصر ہے، جو سب سے بڑھ کر قاری ہیں، بڑے قاری ہیں، وہ کون ہیں، ان کا پتہ معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک حضرت ہیں، حضرت شیخ محمد سعید حموی رحمہ اللہ، وہ اس وقت سب سے بڑے قاری اور عالم ہیں۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ ان کے پاس گئے اور باقاعدہ آپ نے ان سے تجوید کا علم بھی حاصل کیا ہے، قراءات کا علم بھی حاصل کیا ہے، اور اس فن میں جو مشہور اور متداول کتابیں اس وقت تھیں اور آج بھی ہیں، میدانیہ، شاطبیہ، جزریہ، ان کو آپ نے باقاعدہ پڑھا بھی اور حفظ بھی کیا، اور پڑھا بھی قراءت اتقان اور قراءت امعان، یعنی عمدہ انداز میں پختگی کے ساتھ سمجھ کر ان سے باقاعدہ پڑھا بھی، فن پر عبور بھی حاصل کیا علم تجوید و قراءت کے، اور ان کتابوں کو یاد بھی کیا، اور انہی سے آپ نے فقہ شافعی کی کتابیں بھی ابتدائی پڑھی۔ یہ آپ کے پہلے شیخ تھے۔ اچھا، اس واقعے سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملا کہ دیکھیں مسلمانوں کو سمجھانا چاہیے کہ سمجھانا نفع سے خالی نہیں ہوتا۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات فرمائی گئی، فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں علامہ شامی رحمہ اللہ اس صاحب کے سمجھانے پر انہوں نے یہ علم حاصل کیا، تو اب علامہ شامی رحمہ اللہ نے جتنی نیکیاں کیں، جو علم حاصل کی، اور اس علم حاصل کرنے کے نتیجے میں جو انہوں نے دین کی خدمت کی اور جو انہوں نے امت کو فائدہ پہنچایا، تو یہ جو سارا ثواب ہے صدقہ جاریہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان حضرت کو بھی مل رہا ہوگا کہ جنہوں نے ان کو اس طرف متوجہ کیا تھا، کہ ان کے سمجھانے پر علامہ شامی رحمہ اللہ نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور ان کے سمجھانے پر آپ نے اس فن میں مہارت حاصل کی۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اچھے انداز میں، احسن انداز میں دوسروں کو سمجھانا چاہیے کہ کیا پتہ کس وقت اگلے کے دل پہ چوٹ لگ جائے، وہ بات اثر کر جائے اور وہ بندہ اپنے اعمال درست کر لے، اور اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائیں، ہمارے لیے بھی حسنات میں ذخیرے کا باعث بن جائیں۔ اور بالفرض اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی ہمیں کم از کم تبلیغ کرنے کا ثواب تو ملے گا، دین کی اچھی بات پہنچانے کا ثواب تو ملے گا ہی صحیح، اگر ہم اللہ کی رضا کو ملوز رکھیں گے اور دائرہ شریعت کو ملوز رکھ کر اتنی بات کہیں گے جتنی بات کہنا موقع محل کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ ہمارا اجر تو اس پر پکا ہے ہی ہے۔ باقی اگر دور فائدہ ہو گیا اس سے، اس نے اصلاح اپنی قبول کر لی اس بندے نے اور نیکیاں کرنا شروع کر دیں، تو وہ تو پھر ہمارا فائدہ دوہرا ہو جائے گا، اور اگر اس نے قبول نہیں بھی کی تو بھی بہرحال ہمیں فائدہ اخروی طور پر انشاءاللہ ملے گا، جبکہ ہماری نیت اللہ کی رضا کی ہو اور ہمارا طریقہ کار بھی درست ہو، غلط نہ ہو۔ الغرض علامہ شامی رحمہ اللہ جو ہے وہ علامہ محمد سعید حموی رحمہ اللہ کے پاس علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور اپنے استاد گرامی جن سے آپ نے علم حاصل کیا، آپ کے شیوخ کے اندر جو نمایاں نام ہے، علامہ محمد شاکر بن علی عقاد حنفی رحمہ اللہ، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حنفی عالم تھے وہاں دمشق کے۔ ان کے پاس علامہ شامی تشریف لے کر گئے، ان سے آپ نے معقولات کا علم حاصل کیا ہے، تفسیر کا علم حاصل کیا ہے، حدیث کا علم حاصل کیا، اور باقاعدہ فقہ حنفی کا علم حاصل کیا۔ اس سے پہلے علامہ شامی رحمہ اللہ شافعی تھے، شافعی فقہ کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ جب علامہ محمد شاکر بن علی عقاد حنفی رحمہ اللہ کے پاس گئے ہیں تو وہ چونکہ فقہ حنفی کے فالوور تھے، انہوں نے آپ کی رہنمائی کی، اور ان کی رہنمائی کے نتیجے میں علامہ شامی رحمہ اللہ بھی حنفی ہو گئے، شافعی سے حنفی ہو گئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ محمد شاکر بن علی عقاد حنفی رحمہ اللہ وہ خود بھی جدی پشتی حنفی نہیں تھے، بلکہ ان کے والد ماجد حنبلی تھے، ان کے والد حنبلی تھے۔ انہوں نے خود اپنے مطالعے کی روشنی میں فقہ حنفی کو اختیار کیا ہے اور امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے مکتب فکر سے جڑ گئے۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف میں کتنی کشادہ قلبی تھی، اور وہ اس میں بالکل مذہبی تعصب سے کام نہیں لیتے تھے، تحقیق کرتے تھے، تحقیق کے نتیجے میں انہیں جو درست لگتا تھا اس پر عمل کر لیتے تھے، اور ان کے گھر والے بھی اس میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے۔ اور دوسرا، اس سے فقہ حنفی کی اہمیت بھی پتہ چلی کہ فقہ حنفی میں ایسی اہمیت ہے اور اس میں ایسا اثر ہے، اس کے اندر ایسی کشش ہے، ایسا اس کے اندر چارم ہے کہ دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی جب دلیل کی بنیاد پر اس کے مسائل کو پرکھتے ہیں تو اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں تاریخ میں اور بھی ملتی ہیں۔ ان علامہ محمد شاکر رحمہ اللہ سے علامہ شامی نے بہت علم حاصل کیا، اور
آپ جب تک یہ حیات رہے علامہ شامی ان کے پاس پڑھتے رہے ہیں لگاتار کئی سال تک. اور جب حضرت کا وصال ہوا تو اس وقت بھی علامہ شامی رحمہ اللہ الدر المختار جو بڑی مشہور کتاب ہے علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ کی ان کے پاس پڑھ رہے تھے. حضرت کے وصال کے بعد پھر علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو تیسرے استاد ہیں آپ کے ان کا نام ہے علامہ سعید حلبی رحمہ اللہ. پہلے والے تھے محمد سعید حموی, یہ ہیں علامہ سعید حلبی. حلب الیپو کو کہتے ہیں, انگلش میں الیپو کہتے ہیں, اور جو ہے وہ عربی اور اردو میں حلب کہا جاتا ہے, بفتح تعین شام کا مشہور شہر ہے. تو یہ علامہ سعید حلبی رحمہ اللہ سے آپ نے الدر المختار کی تکمیل کی, اور وہ کتابیں فقہ حنفی کی کہ جو آپ کے شیخ علامہ محمد شاکر کے پاس چل رہی تھیں اور رہ گئی تھیں بقیہ, ان کی تکمیل آپ نے ان سے کی. یہ جو حضرت ہیں علامہ سعید حلبی رحمہ اللہ, یہ بھی علامہ محمد شاکر ہی کے شاگرد رشید ہیں, یعنی یہ علامہ شامی رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں اور علامہ شامی رحمہ اللہ کے استاد بھائی بھی ہیں. تو یہ جو تین استاد جن کا میں نے ذکر کیا, جن سے علامہ شامی رحمہ اللہ نے باقاعدہ علوم حاصل کیے ہیں, یہ علامہ شامی کے شیوخ التخریج ہیں. کہ اساتذہ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک شیوخ التخریج و تربیہ کہلاتے ہیں اور دوسرے شیوخ الاجازہ کہلاتے ہیں. شیوخ التخریج و تربیہ کا مطلب یہ ہے, تخریج جو ہے ہمارے جس طرح ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر جب کوئی کسی استاد سے باقاعدہ علم حاصل کرتا ہے اور اس کے پاس اپنا کورس مکمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فارغ التحصیل. تو جس طرح ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں فارغ التحصیل کہا جاتا ہے, تو عرب کنٹریز میں اسے آج بھی خریج کہتے ہیں یا متخرج کہتے ہیں. تو شیوخ التخریج و تربیہ کا مطلب یہ ہے کہ جن استادوں کے پاس انسان باقاعدہ علم حاصل کرے اور ان کے پاس باقاعدہ کتابیں پڑھے, جو پراپر طریقہ ہے پڑھنے پڑھانے کا, مستقل اسے اختیار کرے, تو اسے ان اساتذہ کو کہا جاتا ہے شیوخ التخریج و تربیہ. تو یہ تین اساتذہ آپ کے شیوخ التخریج تھے, اور جو شیخ التربیہ ہیں آپ کے تصوف کے اندر وہ حضرت شیخ خالد نقشبندی رحمہ اللہ ہیں. دو سلسلوں میں بیعت تھے, سلسلہ عالیہ قادریہ میں بھی آپ مرید تھے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بھی آپ مرید تھے. علامہ شامی رحمہ اللہ نے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کی اپنے استاد گرامی, جو ان کے سب سے عمدہ استاد جن سے آپ کا بہت زیادہ قلبی لگاؤ تھا, جن کے کہنے پر آپ نے فقہ حنفی کو اختیار کیا, حضرت شیخ محمد شاکر عقاد حنفی رحمہ اللہ. ان شیخ محمد شاکر سے آپ نے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کی اور ان سے آپ کو اجازت بھی حاصل ہوئی, آپ مجاز بھی تھے. اور شیخ خالد نقشبندی رحمہ اللہ سے آپ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت کی اور ان سے بھی آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی. خلیفہ مجاز تھے آپ ان کے. مجاز میم کے پیش کے ساتھ درست لفظ ہے, لفظ اجازت کا اسم مفعول ہے, اس کا معنی ہوتا ہے اجازت یافتہ, جسے اجازت دی گئی, معزون. تو یہ درست لفظ ہوتا ہے خلیفہ مجاز. لوگ اسے غلط طور پر خلیفہ مجاز کہتے رہتے ہیں. مجاز الگ لفظ ہے, مجاز الگ لفظ ہے. مجاز میم کے زبر کے ساتھ وہ حقیقت کی ضد ہے, حقیقت کے مقابل میں جو لفظ ہے اسے کہا جاتا ہے مجاز. جبکہ یہ جو خلیفہ کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے یہ مجاز ہے, اجازت یافتہ, معزون, خلیفہ مجاز. تو علامہ شامی رحمہ اللہ شیخ خالد نقشبندی رحمہ اللہ کے بھی مجاز تھے, معزون تھے. تو یہ آپ کے شیوخ و تقریر و تربیہ یوں ہو گئے 4. اس کے علاوہ آپ کے کچھ شیوخ وہ ہیں جن سے آپ نے باقاعدہ اجازت حاصل کی ہے. کچھ کے پاس تو باقاعدہ حاضری دی ہے اور قرات اور سماع کر کے ان سے آپ نے اجازت حاصل کی علوم و فنون کی. اور کچھ وہ ہیں کہ جن سے آپ نے باقاعدہ ملاقات تو نہیں کی, لیکن آپ کو تحریری طور پر ان کی طرف سے تبرکاً اعزازاً سند ملی ہے. تو یہ آپ کے شیوخ الاجازہ ہیں. تو کل ملا کر آپ کے 15 سے زائد شیوخ ہیں جن کا ذکر ہمیں کتب میں ملتا ہے, جن میں سے میں نے 4 کا ذکر کر دیا ہے. شیوخ الاجازہ میں سے بھی چند ایک کا ذکر جو ہے وہ برکت کے لیے کر دیتا ہوں. ایک تو شیخ شمس محمد کزبری رحمہ اللہ, جو آپ کے استاد گرامی شیخ محمد شاکر عقاد حنفی رحمہ اللہ کے بھی شیخ ہیں, وہ آپ کے شیخ الاجازہ ہیں. دوسرے بڑے ہی مشہور فقیہ ہیں شیخ ہیبت اللہ بالی تاجی رحمہ اللہ. ان کی الاشباح والنظائر پہ ایک شرح ہے التحقیق الباہر کے نام سے. الاشباح والنظائر پہ جو سب سے ضخیم اور سب سے عمدہ شرح ہے وہ یہی التحقیق الباہر ہے. پہلے چھپی ہوئی نہیں تھی, اب یہ بھی چھپ گئی ہے, اب عام دستیاب ہے, پبلشڈ ہے. یہ التحقیق الباہر کے مصنف حضرت شیخ ہیبت اللہ بالی تاجی رحمہ اللہ, ان سے بھی علامہ شامی رحمہ اللہ کو اجازت حاصل ہے. یہ بھی علامہ شامی رحمہ اللہ کے استاد ہیں شیخ الاجازہ. اسی طرح ایک بزرگ ہیں شیخ محمد عبد الرسول ہندی, بعض نے عبد الرسول ذکر کیا اور بعض نے عبد النبی ان کا نام ذکر کیا ہے. ان سے بھی آپ کو اجازت حاصل ہے, شیخ الاجازہ ہیں. اسی طرح علامہ عبد الغنی نابلسی حنفی رحمہ اللہ کے 2 پوتے شیخ ابراہیم اور شیخ عبد القادر, ان سے بھی آپ کو باقاعدہ اجازت حاصل ہے. یہ بھی آپ کے شیوخ الاجازہ میں شمار ہوتے ہیں.
ناظرین یہاں پر آپ کو ایک بات ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ نمبر 3 بھی علامہ شامی رحمہ اللہ پہ کر چکے ہیں. تو جو حضرات علامہ شامی رحمہ اللہ کی کتابوں کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے مزید تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو وہ سرمایہ اسلاف کی ایپیسوڈ نمبر 3 ملاحظہ کریں. یوٹیوب پہ جائیں گے ARYQ TV کی پلے لسٹ سرمایہ اسلاف کھولیں گے تو اس میں وہ اویلیبل ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. اب ہم آخر میں علامہ شامی رحمہ اللہ کی چند ان کتب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں نہیں کیا تھا تاکہ کانٹینٹ ریپیٹ نہ ہو. تو الگ الگ بات ہر دفعہ کی جاتی ہے, الگ زاویے سے کی جاتی ہے, الگ انداز سے کی جاتی ہے. تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے جو کتابیں تالیف فرمائی ہیں تقریباً 50 سے زائد کتابیں آپ کی تالیفات ہیں جو آپ کا لٹریری ورک ہے. ان میں سے ایک کتاب اس وقت ہماری میز کی زینت ہے. اس کتاب کا نام ہے العلم الظاہر فی نفع النسب الطاہر. اسے العلم الظاہر بھی پڑھ سکتے ہیں اور العلم الظاہر بھی پڑھ سکتے ہیں. میرے ہاتھ میں اس وقت علم کہتے ہیں جھنڈے کو, علم پڑھنا بھی درست ہے اور علم پڑھنا بھی درست ہے, دونوں صورتوں میں معنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ آیا حضور جان عالم علیہ السلام کا نسب یہ فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا. یعنی کوئی اگر گناہگار آدمی ہے لیکن ہے سید تو اس گناہگار سید کو حضور نبی کریم علیہ السلام کا نسب فائدہ دے گا یا نہیں دے گا. اس موضوع پر بڑا ہی شاندار رسالہ یہ علامہ شامی نے تالیف فرمایا ہے. اس میں پہلے آپ نے موقف ذکر کیا ان لوگوں کا کہ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ نسب اس طرح فائدہ نہیں دیتا, پھر ان کے دلائل ذکر کیے, پھر ان کا موقف ذکر کیا کہ جو کہتے ہیں کہ نسب فائدہ دیتا ہے سرکار علیہ السلام کا, پھر ان کے دلائل ذکر کیے ہیں. پھر وہ جو پہلے والے حضرات تھے جو عدم نفع کے قائل تھے ان کے دلائل کے آپ نے تفصیلی جوابات دیے ہیں. اور خود آپ کا اپنا موقع بھی یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا نسب یہ فائدہ دیتا ہے, اور لوگوں کے نسب فائدہ دیں یا نہ دیں, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضور کی جو شان ہے اللہ کے ہاں, حضور کا جو مرتبہ ہے اللہ کی طرف سے وہ فائدہ پہنچتا ہے اس نسب کا. گناہگار سیدوں کو فائدہ دنیا میں بھی پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. پھر آخر میں آپ نے جو ہے کچھ نصیحتیں, چونکہ آپ خود بھی سید ہیں, حسینی سید ہیں, تو آخر میں آپ نے کچھ سادات کو نصیحتیں فرمائی ہیں. جو آپ کا منصب ہے کہ سادات جو سید بھائی ہیں ہمارے وہ صرف اسی بات پر تکیہ نہ کر لیں کہ ہم سرکار علیہ السلام کی آل میں سے ہیں اور عمل چھوڑ دیں یا علم حاصل کرنا چھوڑ دیں. تو آپ نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ علم بھی حاصل کرنا ہے اور حسن عمل بھی اختیار کرنا ہے, تقوی پرہیزگاری بھی اختیار کرنی ہے. جو حضور جان عالم علیہ السلام کے نسب کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. آخر میں آپ نے یہ نصیحتیں بھی فرمائی ہیں. بڑی شاندار کتاب ہے, لائق مطالعہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور کتاب آپ کی ہماری میز کی زینت ہے سل الحسام الہندی لنصرت شیخ خالد النقشبندی. آپ کے ایک شیخ جن سے آپ سلسلہ نقشبندیہ میں مرید تھے شیخ خالد نقشبندی رحمہ اللہ, یہ ان کے دفاع میں آپ نے کتاب لکھی ہے, ہماری میز کی زینت ہے, میرے ہاتھ میں اس وقت. اس کتاب میں آپ نے بڑا شاندار کلام کیا. کچھ لوگوں نے شیخ خالد نقشبندی رحمہ اللہ پہ اعتراضات کیے تھے, آپ نے شیخ خالد نقشبندی کا دفاع کیا اس کے اندر, اور اس میں آپ نے جادو کے حوالے سے, جن کے حوالے سے, سحر کے حوالے سے, معجزے کے حوالے سے, کرامت کے حوالے سے, خرق عادت کے حوالے سے بڑا ہی عمدہ کلام فرمایا ہے. اس موضوع پر بڑی تفصیل سے ڈیٹیل میں آپ نے اس پر گفتگو کی ہے. بڑا شاندار کلام ہے, لائق مطالعہ کتاب ہے. اچھا, اس کتاب کے نام میں جو لفظ آیا ہے یہ لفظ حسام ہے. لوگ اسے غلط طور پر حسام کہتے رہتے ہیں. ایک تو ہے پر زبر پڑھتے ہیں حالانکہ ہے پر پیش ہے. دوسرا جو ہے وہ سین مشدد نہیں ہے بلکہ سین مخفف ہے, سین پہ تشدید نہیں آئے گی. تو سل الحسام الہندی ہے, سل الحسام نہیں ہے. سل الحسام الہندی لنصرت شیخ خالد النقشبندی. اس کے علاوہ علامہ شامی رحمہ اللہ کا مجموعہ رسائل, اس میں 30 سے زائد رسائل موجود ہیں, وہ بھی ہماری میز کی زینت ہے. 2 جلدوں میں چھپا ہوا ہے, عام دستیاب ہے, لائق مطالعہ ہے. اس کے علاوہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الاشباح والنظائر, جو تخصص فی الفقہ کے نصاب میں ہے, مفتی کورس میں پڑھائی جاتی ہے, اس تخصص فی الفقہ کے نصاب میں شامل کتاب الاشباح والنظائر پہ آپ کا بڑا عمدہ حاشیہ ہے نزہۃ النوادر کے نام سے, لائق مطالعہ ہے, وہ بھی ہماری میز کی زینت ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی مشہور کتاب ہے اصول فقہ کی, علامہ نصفی کی منار. یہ متن ہے, اس متن پہ ایک حاشیہ لکھا تھا علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ نے افادۃ الانوار کے نام سے. اس علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ کے حاشیہ افادۃ الانوار کی علامہ شامی رحمہ اللہ نے 2 شرحیں کی, ایک چھوٹی ایک بڑی. تو ان میں سے ایک شرح جو ہے وہ پبلشڈ ہے, موجود ہے, مطبوع ہے, نسمات الاسحار کے نام سے, اور اس کا باب القیاس تخصص فی الفقہ میں شامل درس ہے, مفتی کورس میں درس کا حصہ ہے, نصاب کا حصہ ہے. وہ ہماری میز کی زینت ہے, بڑی عمدہ کتاب ہے, لائق مطالعہ کتاب ہے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے.
علامہ شامی رحمہ اللہ کا وصال 1252 سنہ ہجریہ میں ہوا 21 ربیع الاخر کو، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے وصال سے چند دن پہلے ہی اپنی قبر کی جگہ بھی متعین کر دی تھی، اور آپ کو چونکہ اہل اللہ سے اور علماء سے بڑی محبت تھی تو علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ، جن کے حاشیے پر آپ نے کام کیا ہے افادۃ الانوار پر، اور اسی طرح ان کی الدر المختار پہ بھی آپ نے شرح لکھی ہے رد المختار کے نام سے، وہ بھی تخصص الفقہ میں داخل درس ہے، تو آپ نے وصیت کی کہ آپ کو وہاں دفنایا جائے جہاں علامہ شیخ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ کی قبر ہے، اور ان کے ساتھ شیخ صالح جینینی رحمہ اللہ، یہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ ان دو بزرگوں کی قبر میں ان کے پہلو میں آپ نے تدفین کی وصیت کی، اور آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ کی تدفین وہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ شامی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے عز وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانہ جس ہے اور جان ہے یہ